إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مجدوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 11ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے علامہ رومی علیہ رحمہ و رضوان کا بیان کردہ واقعہ، ایک فقیر کا قصہ جو بے ادبانہ کلمات میں اللہ کی مناجات بیان کر رہا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور اسے ارشاد فرمایا کہ اس عظیم بارگاہ میں اس طرح کے کلمات کہنا یہ کفر ہے، اور تم مسلمان ہوتے ہی کافر ہو گئے۔ اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی باتیں اس فقیر سے بیان کی، اور آپ تمام حضرات نے سماعت کیا کہ وہ فقیر اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، لیکن اس کے حمد بیان کرنے کا انداز یہ تھا، کلمات بے ادبی کے تھے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، اے رب ذوالجلال، اگر مجھے تیرا مقام پتہ چل جائے اور اگر تو مجھے بتا دے کہ تو کہاں ہے تو میں تیرے لیے لباس پیش کروں گا، تیرے لیے گھی پیش کروں گا، اور تیرے لیے جوتے اور جو ہے تو تیرے سر میں کنگھی کیا کروں گا، غرض کہ میں تیرا بہت بڑا خادم بن کر جو ہے تو تیری بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ اس نے یہ تمام مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یہ بے ادبی کے کلمات اس عظیم بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، اور تم اللہ کو راضی کیا کرنا بلکہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا اس طرح کے کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں استعمال کر کے۔ تو وہ فقیر تھا، دیوانہ تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ روشن تھی۔ جب اس نے سنا کہ جس معبود کو میں راضی کرنے کے لیے، جس اللہ کی خوشنودی کے لیے میں اس کی حمد و ثنا اور اس کی مناجات بیان کر رہا تھا، اور اپنے وقت کے پیغمبر کا جب یہ اعلان ہو گیا، ان کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا کہ تم ان کلمات سے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے بلکہ تم اس کو راضی کرنے کے بجائے وہ تم سے ناراض ہو رہا تھا، تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بے خود ہو گیا، اور بے خودی کی عالم میں اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل میں چلا گیا۔ صوفیہ نے اس کی دو تشریح بیان کی۔ ایک تو وہ پشیماں ہو گیا، یعنی بڑا افسوس کرنے لگا کہ جس رب کو راضی کرنا تھا اس رب کو میں نے انجانے میں ناراض کر دیا، اور اس کے شان میں بے ادبی کے کلمات کہہ کر جو ہے میں اس کو اللہ کی حمد و ثنا سمجھنے لگا۔ اور دوسری بات صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی، وہ اللہ کی یاد کر رہا تھا، وہ اللہ کا ایسا عاشق تھا کہ وہ اللہ کی یاد کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد جب اس کی زبان ذکر الہی سے بند ہو گئی تو ذکر الہی سے زبان کا بند ہونا وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل میں چلا گیا۔ اب جب وہ جنگل میں چلا گیا، اس کے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی۔ اب وہ کیا وحی نازل فرمائی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پیغام دیا اور کیا بات چیت ہوئی، آئیے آگے ہم اس کو سماعت کرتے ہیں۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ آگے تحریر فرماتے ہیں، وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا چرا کرتی جدا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وہی نازل فرمائی، پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا. وہ ایک بندہ تھا میرا جو میرے ذکر میں، میری یاد میں اپنی زبان کو، اپنے قلب اور باطن کو روشن کیے ہوئے تھا، تو تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا. جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دور نہیں کیا، بلکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے کہ جب جو بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ کا بڑا مقرب ہوا کرتا ہے. تو وہ شخص اللہ کی یاد کرتے ہوئے اللہ کا مقرب قرب حاصل کیا ہوا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم یہ بے ادبانہ کلمات کہتے ہو، تو اس نے اپنی زبان بند کر لی، وہ ذکر الہی اس نے بند کر لیا. تو اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا. جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے کامل اجل صوفی گزرے ہیں، اور اس بات کو حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. حضرت ثابت بنانی کا یہ قول تھا کہ آپ مریدوں سے کہا کرتے تھے مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. تو مریدوں نے سوال کیا، حضور ساری دنیا، سارے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا، یہ سمجھا اور یہ جانا کہ سارے بندے اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ عجیب و غریب ارشاد ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. تو حضور آپ کرم فرما دیجئے، بتا دیجئے کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد کرتا ہے. تو ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. مطلب کیا ہے؟ ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارتا ہوں، میرا رب مجھے یا عبدی کہہ کے پکارتا ہے. جب بھی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے یاد فرماتا ہے، میرا ذکر فرماتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جب جو بھی بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور تسبیحات تحلیلات کرتا ہے، تو سمجھنا کہ وہ بندہ اللہ کو تو یاد ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ وہ بندہ لوگوں میں اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے. تو ذکر الہی وہ چیز ہے، یعنی قرب الہی حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے کو آپ نے مجھ سے جدا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں کو ہم سے ملانے آئے ہو، آپ کو جو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے نبوت کا مقام دے کر، تو آپ کا منصب یہ ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہے آپ میرا پیغام ان کو سنا کر لوگوں کو میرے قریب کرے. لیکن آپ نے تو اس بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، دور کر دیا. تو آپ تو برائے وصل کردن آمدی، آپ لوگوں کو ہم سے ملانے آئے ہو. نے برائے فصل کردن آمدی، آپ جو ہے لوگوں کو ہم سے جدا کرنے نہیں آئے ہو. تاتوانی پامنے اندر فراق ابغض الاشیاء اندی طلاق. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے کبھی جدائی مت کرو، کبھی جدائی مت کرو. تاتوانی پامنے اندر فراق، جہاں تک تم سے ہو سکے جدائی میں قدم نہ رکھو، کسی کو الگ نہ کرو. ابغض الاشیاء عند الطلاق، اسی لیے تو تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے.
کیوں؟ کیونکہ طلاق میں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جایا کرتے ہیں، تو طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو اس کے ناپسند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدائی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ملاپ کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سب پیغام ہیں، یہ اللہ نے پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو کلام چل رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو فقیر تھا جو بے ادبانہ کلمات کہہ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ارشاد فرما دیا تھا کہ تم مسلمان ہوتے ہی کافر ہو گئے، تم اس طرح کے بے ادبانہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں بولتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواز کی شکل بیان فرمائی کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ اس کے لیے درست تھا۔ اب وہ کس طرح درست تھا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر کسیرا سیرت بنیادہ ایم، ہر کسیرا اصطلاح داد ایم۔ اے موسیٰ علیہ السلام سنو، ہر شخص کے لیے ہم نے ایک جدا گانا سیرت قائم کی ہے، یعنی ہم نے سارے انسانوں کو ایک جیسا تھوڑی پیدا کیا، سب میں الگ الگ سیرت ہے، سب میں الگ الگ خوبیاں ہیں، سب میں الگ الگ استعداد اور طاقت ہے، سب ایک پیمانے کے لوگ تھوڑی ہے۔ ہم نے کسی کو بڑا عقل مند بنا دیا تو کسی کی عقل اوسط ہے، کسی کو بے عقل رکھا، تو ہم نے ہر کسی کو الگ الگ انداز سے پیدا کیا۔ ہر کسیرا سیرت بنہادہ ایم، ہر شخص کے لیے ہم نے ایک جدا گانا سیرت قائم کی ہے، اور ہر کسیرا اصطلاح دادا ایم، اور ہر شخص کو ہم نے ایک خاص اصطلاح میں کلام کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ تو جتنی میری مخلوق ہے تو ہر کوئی الگ الگ سیرت پر اور الگ الگ اصطلاح پر ہم نے اس کو طاقت بخشی ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے کلام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر کسی کے کلام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی بڑا ماہر قاری ہے، بڑے دور دراز کا سفر کیا اور علم طلب کرنے کے لیے نکلا، اور بڑے مدرسے سے پڑھ کر بہت بڑی سند حاصل کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ اب اس کی زبان کی فصاحت کا عالم یہ ہے کہ اس کی قرأت، اس کے انداز کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ ماہر بن چکا۔ اب وہ قرآن پاک جو پڑھے گا تو اب اس کا پڑھنا نہایت ہی بلند والا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ لیکن اب ایک عام آدمی کے ہاتھ میں قرآن پاک دے تو وہ عام آدمی کیا اس قاری کی طرح پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس قاری میں وہ صلاحیت عطا کر دی، اللہ نے اس قاری میں وہ طاقت عطا کر دی کہ اس پیارے انداز میں پوری ادائیگی کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے۔ لیکن عام آدمی جب وہ نہیں پڑھ پاتا تو کیا آپ اس کو کیا کہو گے کہ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دے؟ کیا وہ قرآن پاک پڑھ ہی نہ؟ پڑھتا قاری بھی ہے اور پڑھتا عام آدمی بھی ہے، اس کا پڑھنا بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے، اور اس کا پڑھنا سادے اور آسان الفاظ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اور لہجہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں دل اور نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو اسی بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا کہ ہر کسیرا سیرت بنہادہ ایم، ہر کسی کو ایک اللہ نے سیرت بخشی ہے، ہر کسیرا اصطلاح دادا ایم، ہر کسی کو اللہ نے ایک الگ اصطلاح دی ہے۔ اصطلاح سے مراد، مثال کے طور پر کوئی شخص بڑا ماہر ہے فارسی میں، شعر و شاعری لکھتا ہے، تو فارسی میں اس نے نعت رسول لکھی، اب وہ ماہر تھا فارسی کا تو فارسی میں اس نے شان محمد بیان کر دی، نعت رسول ہو گئی۔ اب ایک شخص ہے عربی جانتا ہے، عربی دان ہے، اب اس نے عربی میں تاجدار کائنات علیہ السلام کی شان بیان فرما دی، عربی نعت شریف۔ اب ایک شخص مراٹھی کا جاننے والا ہے، اب اس نے مراٹھی زبان میں نعت رسول بیان کر دی۔ ایک شخص انگلش میں ماہر ہے، انگریزی جانتا ہے، اور اس نے انگریزی زبان میں حضور علیہ السلام کی نعت پاک بیان کر دی۔ تو اب بتائیے آپ عربی کی نعت پاک کو نعت کہوں گے، فارسی کی نعت پاک کو نعت پاک کہوں گے، تو مراٹھی کی نعت پاک کیا نعت پاک نہیں ہے؟ انگریزی کی نعت پاک کیا نعت پاک نہیں ہے؟
زبان الگ الگ ہے لیکن سب کا بیان تاجدار کائنات علیہ السلام کی عظمت ہے، شان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لہجے، لغت اور زبان نہیں دیکھی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. اور اس کی زبان پر جو بے ادبانہ کلمات تھے تو وہ زبان پر اللہ کی شان میں بے ادبانہ کلمات تھے، لیکن اس کے دل میں سچی اللہ کی محبت بسی ہوئی تھی، اور وہ اس محبت کی آگ میں تڑپتے ہوئے اللہ کی شان بیان کر رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بندہ بے ادبانہ کلمات میں شان تو بیان کر رہا تھا، مناجات تو کر رہا تھا، لیکن اس کے الفاظات درست نہ تھے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی. اور اللہ کی بارگاہ میں سچی محبت یہی قابل قبول ہے. ماہر کوئی کتنے بھی بیانات کر لے، تقریریں کر لے، کتنے بھی اچھے انداز میں جو ہے تو اللہ رسول کی شان بیان کر دے، اور اگر اس کا دل خالی ہے تو سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ بول نہ پائے، الفاظات جو ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظات اس سے نکل جاتے ہیں، وہ تسبیح نہ پڑھ پائے، اپنے آسان سے زبان میں اگر وہ 100 مرتبہ جو ہے تو اللہ اگر پڑھ لے، تو جو ماہر لوگ جو ہیں، جو بڑی فصیح و بلیغ انداز میں اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور ان کے دل خالی ہے، اس سے کہیں درجے بہتر یہ بندہ ہے کہ جس کے زبان سے صحیح کلمات تو نہیں نکلتے لیکن دل میں حقیقت میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیان کا مقصد یہ ہے کہ زبان اللہ کی بارگاہ میں قدر قیمت نہیں رکھتی. اللہ کی بارگاہ میں جو قدر و قیمت کی چیز ہے وہ دل ہے، اور دل میں اگر اللہ کی محبت سما جائے اور زبان سے اگر کلمات درست نہ بھی نکلے تب بھی وہ بندہ اللہ کے بارگاہ کا مقرب ہوا کرتا. آگے بہت پیاری بات بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، در حقی و مدح و در حقی تو زم، در حقی و شہد و در حقی تو سم. اے موسیٰ علیہ السلام، جو کلمات وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے لیے بکریاں پیش کروں گا، اے رب ذوالجلال میں تیرے لیے لباس پیش کروں گا، یہ جو کلمات وہ کہہ رہا تھا تو یہ کلمات اس کی زبان سے اس کے حق میں یہ حقیقت میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ اس کو اتنی سمجھ نہ تھی، بس وہ اپنے انداز سے اللہ کی شان بیان کر رہا تھا. لیکن آگے فرماتے ہیں وَدَرْ حَقِّ تُسَمْ، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام اگر وہی کلمات آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے حق میں برائی ہے. دیکھیں یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کوئی ایک پیمانے کا اور ایک استعداد کا آدمی نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے شان کے لائق، اپنی طاقت کے لائق اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام جو کلمات وہ کہہ رہا تھا تو اس کے کہنے پر اس کو ثواب دیا جا رہا تھا، اگر وہی کلمات آپ کہیں گے تو آپ کے لیے برائی ہے. در حقی و شہد و در حقی و سم تو سم. اور اے موسیٰ علیہ السلام وہ جو کلمات تھے بے ادبی کے، تو وہ کلمات اس کے لیے شہد کا مقام رکھتے تھے. جس طرح شہد فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ بے ادبانہ کلمات تو تھے لیکن وہ اس سے فائدہ اس کو ہو رہا تھا. وہ در حقی تو سم. اور اے موسیٰ علیہ السلام اگر وہ کلمات آپ استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے زہر ہے، یعنی فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. در حقی او نار و در حقی تو نور، در حقی او ورد و در حقی تو خار. اس فقیر کے کلمات، وہ بے ادبانہ کلمات اس فقیر کے لیے نور تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس فقیر کے کلمات پر آپ نہ جائے، وہ کلمات تو بے ادبی کے تھے لیکن وہ کلمات وہ بولتا تھا تب بھی اس پر نور نازل ہوتا تھا. وہ در حقی کو نار، لیکن اگر وہی کلمات آپ استعمال کرو گے تو وہ نور نہیں ہوگے بلکہ وہ آگ ہوگی، یعنی نقصان کا باعث ہوگا. در حقی ورد و در حقی تو خار. وہ کلمات اس فقیر کے حق میں گلاب کا پھول تھے. جس طرح گلاب کا پھول بڑا خوشبودار اور جو ہے تو جس کی جانب دل کی رغبت ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ کلمات اس کے زبان پر بے ادبانہ تھے لیکن وہ اتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہو رہا تھا.
وہ در حقیقت تو خار، لیکن وہی کلمات اگر آپ استعمال کرو گے تو وہ آپ کے لیے کاٹا ہوگی، یعنی نقصان کا باعث ہوگا۔ در حقیقت وہ نیک و در حقیقت تو بد، در حقیقت وہ خوب و در حقیقت تو رد، اس کے حق میں اچھی ہے۔ وہ جو کلمات بے ادبانہ جو کلام تھا تو اس کے حق میں یہ اچھی بات ہے، در حق وہ نیک، وہ بے ادبانہ کلمات اس کے حق میں یہ اچھی بات ہے، وہ در حق تو بد، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے حق میں یہ بری بات ہے۔ در حق وہ خوب و در حق تو رد، اور اس کے حق میں خوب ہے اور تمہارے حق میں ناپسند ہے۔ اب یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بیان فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اگر جو شخص بھی بیان کرے تو جس میں جتنی استعداد ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے طاقت کے اعتبار سے اللہ کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یاد سے، اس مناجات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر کامل عارف، یعنی جو اللہ کا مقرب بن چکا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی شان بیان کرنا چاہے، تقدیس بیان کرنا چاہے تو کما حقہ وہ بھی بیان نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی اتنی عظیم تقدیس ہے، اتنی بڑی شان ہے اس کی، تو بڑے سے بڑا کامل بندہ بھی اس کی شان کو بیان نہیں کر سکتا، تو پھر ناقص بندے اس کی شان کیسے بیان کر سکتے؟ اس کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے بارگاہ کا اصول یہ ہے کہ کوئی اگر ناقص بھی ہو اور جس انداز سے بھی اللہ کو یاد کرے، بس اس کا دل درست ہے اور دل میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہے، اور لہجہ اور زبان اور لغت اگرچہ وہ فصیح اور بلیغ نہیں ہے، یعنی اچھا عمدہ نہیں بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اس کے محبت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں زبان، لہجہ، لغت اس کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى ثيابکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ سارے بندے بیت اللہ میں جمع ہوئے تو جو بندہ بڑا خوبصورت ہے تو کیا اللہ اسی کی عبادت قبول کرے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، کسی نے بڑا قیمتی، اونچا اور بڑا مہنگا لباس پہن لیا تو اس لباس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس پر زیادہ نازل ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ، سنو بندو، اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، لا ينظر، اللہ نہیں دیکھتا، الى صورکم، تمہارے چہروں کو، ولا ينظر الى ثيابکم، اور نہ اللہ کسی کے لباس کو، کپڑوں کو اور اس کے پوشاک کو دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا عمدہ لباس پہنا، یہ بھی نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں اور بندوں کی نیتوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اگر مسجد میں گئے، پھٹا سا لباس ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور لوگ بڑے امیر اور پیسے والے اور بڑے ہی جائیداد والے لوگ عمدہ عمدہ لباس پہن کر اور بڑے خوبصورت لباس اور خوبصورت چہروں میں اگر آ گئے، اور اگر ان کے دل اللہ کی محبت، اللہ کے عشق سے خالی ہے، اور ایک پراگندہ شخص جس کے کالا کلوٹا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں محبت ہی لائی ہے، تو اس بندے کی وجہ سے اللہ سارے مسجد والوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں محبت کی قدر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے دل کی قدر ہے جس دل میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہو۔ وہاں پر لب و لہجہ، لغت اور فصیح کلام نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر دل میں رقت دیکھی جاتی ہے، دل میں سوز دیکھا جاتا ہے، دل میں تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں تڑپ ہو، سمجھنا اللہ کا قرب اسی کے لیے ہے، اور جس بندے کے دل میں تڑپ ہے تو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے اسی کے لیے کھلے ہوئے۔ تو یہاں پر دل کی اہمیت ہے۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میری عبادت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی اگر میری عبادت کرے تو وہ میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور میں نے جو لوگوں کو پیدا کیا یہ میری حمد و ثنا کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر میری صرف حمد و ثنا کے لیے ہی پیدا کرتا تو جو سب سے زیادہ میری حمد کرنے والا ہوتا تو میری رحمت اسی کی جانب راغب ہوتی، مائل ہوتی. میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ میرا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، من نہ کردم خلق تا سودے گنا بلکہ تا بربندگا جودے گنا. میں نے یہ سارے لوگوں کو پیدا کیا اس لیے پیدا نہیں کیا کہ لوگ مجھ کو فائدہ پہنچائے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ مخلوق جو پیدا کی تو میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ لوگ مجھ کو فائدہ پہنچائے، ان سے مجھ کو کچھ نفع ہو، بلکہ تا بربندگا جودے گنا، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میں لوگوں پر نوازشات فرماؤں، میں لوگوں پر نوازشات فرماؤں. تو میرا کام ہے نوازش کرنا، میں نے پیدا ہی اس کے لیے کیا. تو اگر کوئی فصیح و بلیغ انداز میں میری حمد بیان کرے تو اسے بھی میں نوازتا ہوں، اور اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میری تعریف کرے اسے بھی میں نوازتا ہوں. جو جس انداز میں میرا ذکر کرتا ہے ہر بندے کو میں نوازتا ہوں. تم یہ مت سوچنا کہ کوئی فصیح زبان میں میرا ذکر کرے گا تو وہ میرا مقرب ہوگا، ایسا نہیں ہے. کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے دل میں میری محبت ہے تو میں اسے بھی نوازا کرتا ہوں. من نہ کردم خلق تا سودے کنم، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ خود کوئی فائدہ حاصل کروں، بلکہ تا بربندگا جودے کنم، بلکہ میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ بندوں پر میں احسان کروں. تو بات یہ سمجھ میں آئی، بندوں پر احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس انداز سے بھی اپنے رب کی عبادت کرے، اس کو یاد کرے، اللہ اس پر نوازش فرماتا ہے. پھر آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہندیارا اصطلاح ہند مدا، سندھیارا اصطلاح سندھ مدا. وہی بات جو ہم نے ابھی اس سے پہلے بیان کی کہ اگر کوئی مراٹھی میں حضور علیہ السلام کی شان لکھے تو کیا وہ نعت نہیں ہوگی؟ کیا وہ نعت رسول نہیں ہوگی؟ کوئی انگریزی میں اگر حضور علیہ السلام کی نعت پاک بیان کر دے تو کیا اس کو نعت نہیں کہا جائے گا؟ الفاظات الگ الگ ہے، مقصد ایک ہے. چاہے وہ عربی میں نعت پاک ہو، چاہے وہ فارسی میں نعت پاک ہو، چاہے وہ انگریزی یا مراٹھی میں نعت پاک ہو، نعت پاک ہے. یہ الفاظات اور یہ لغت اور یہ زبانیں الگ الگ ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں زبانوں کا احترام نہیں، اللہ کی بارگاہ میں زبانوں کا مطلب نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقصد دیکھا جاتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ جو جس زبان میں نعت رسول بیان کرے اگر اس کے دل میں حقیقت میں حضور کی محبت ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو اسی بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ہندیارا اصطلاح ہند مدا، اہل ہند کے لیے ہند کی اصطلاح مدا ہے. ہندوستان کے لوگ جو ہے تو اپنی ہندی زبان میں اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو وہ ان کے لیے مدح ہے. ایسا تھوڑی کہ عربی میں اگر کوئی اللہ کی تعریف بیان کرے گا تو اس کو مدح بولیں گے، اس کو ثنا بولیں گے، ایسا تھوڑی ہے. جو جس زبان میں اللہ کی شان بیان کرے وہ مدح ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. اہل ہند کے لیے ہند کی اصطلاح میں مدح ہے، سندھیارا اصطلاح سندھ مدح، اور اہل سندھ کے لیے سندھ کی اصطلاح میں مدح ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جس زبان میں بھی اللہ کی شان اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کرے تو اس کو شان بیان کرنے سے مقصد اگر اس کے دل میں حقیقت میں اللہ کی محبت ہے تو اب اس محبت الہی کی وجہ سے اس کو مقبول کیا جاتا ہے. من نہ کردم پاک از تسبیح شام، پاک ہم عیشا شونگ و در خجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمدہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی، من نہ کردم پاک از تسبیح شام. سارے دنیا کے لوگ اگر میری تسبیح بیان کرے تو میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں ہوتا، کیونکہ پاک وہ ہوگا
جس کو پاک ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی منزہ ہے، اس کی شان بڑی ہے، مقدس ہے، منزہ ہے۔ میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کی شان بیان کرنا بند کر دے، اس کے حمد و ثنا بند کر دے، تو کیا اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ اگر کوئی اس کی شان بیان کر دے، ساری زندگی شان بیان کرتے رہے، تو کیا اس کی شان بیان کرنے سے اللہ کی شان بڑی ہو جائے گی؟ وہ تو پہلے سے بڑی ہے، پہلے سے منزہ ہے۔ تو اللہ کی شان پھر کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من نہ گردم پاک از تسبیح شاہ، میں لوگوں کی تسبیح بیان کرنے سے پاک نہیں ہوتا، پاک ہم عیشا شوند و درفشا۔ ہاں، لیکن جو لوگ میری تسبیح بیان کرتے ہیں، جو لوگ میری شان، میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس تسبیح کی برکت سے وہ خود گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ میں کسی کی تسبیح سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ جو میری تسبیح بیان کرتا ہے، میری تسبیح کی برکت سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے پاک نہیں ہوتا وہ درفشاں، اور اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فضائل و کمالات اس کو ایسے عطا کیے جاتے ہیں کہ پھر وہ موتی برسانے والا بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ جب وہ میری شان بیان کر کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور میرے شان بیان کر کر کے جب میرا قرب پا لیتا ہے، جو لوگ بھی اس کے قریب جاتے ہیں وہ بھی میرے مقرب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ وہ درفشاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی موتیوں کو نچھاور کرنے والا ہو جاتا ہے، مطلب کہ گناہگاروں کو وہ بھی پاک کرنے والا ہو جاتا ہے، اور دور جو مجھ سے دور ہے ان دور لوگوں کو بھی میرے قریب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میری شان بیان کرنے میں اور میری تسبیح میں اور میری حمد و ثنا میں ایسی تاثیر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کی حمد میں، اللہ کی تسبیح میں، لا الہ الا اللہ میں، سبحان اللہ میں، الحمدللہ میں، اللہ اکبر میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ جو بندہ بھی یہ تسبیحات کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرماتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے بلند مقام پہ اللہ اس کو بٹھاتا ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے وہ بھی اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے من نہ گردم پاک از تسبیح شام، پاک ہمیشہ شوند و درفشاں۔ با برورا نہ نگرے وقال را، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عمدہ پیغام ارشاد فرماتا ہے کہ با برورا نہ نگرے وقال را، ما ضرورا بنگرے وحال را۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ظاہری زبان درازی کو، ہم ظاہر داری کو، یعنی جو زبان سے ہم کلمات جو ادا کرتے ہیں وہ ظاہری کلمات کو، تو اللہ فرماتا ہے با برورا نہ نگرے وقال را، ہم ظاہر داری اور ظاہری جو ہے تو باتوں کو ہم نہیں دیکھا کرتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل بات بیان فرما دی کہ ہم ظاہر داری اور زبان و لسانی باتوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ ما ضرورا بنگرے وہ حالا، بلکہ ہم تو باطن کی کیفیت اور اصلی حالت کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل پورا قصہ بیان فرما دیا کہ ہم ظاہری کلمات کو نہیں دیکھتے، ظاہری باتوں کو ہم نہیں دیکھتے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ما ضرورا بنگرے وہ حالا، ہم تو باطن کو دیکھا کرتے ہیں، یعنی ہم دل کی کیفیت کو دیکھا کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے زبان پر جو ہے کیسے کلمات آ رہے ہیں، اس سے ہم کو مطلب نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کے دل میں ہمارے لیے کیا کیفیت ہے، اس کے دل میں ہماری کیسی محبت ہے، تو ہم اس کی محبت کو دیکھ کر ہم اس کو قرب عطا کرتے ہیں، ہم اس کے زبان کے کلمات کو دیکھ کر اس کو قرب عطا نہیں کرتے۔ با برورا نہ نگرے وقال را، ہم ظاہری باتوں کو نہیں دیکھا کرتے، ما ضرورا بنگرے وحال را، ہم تو باطن کی کیفیت اور اصلی حالت کو دیکھا کرتے ہیں۔ ناظر قلبیم گر خاشب بود، گرچہ گفت لفظ ناخادم بود، ہم تو دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناظر قلبیم، ہم تو دل کو دیکھا کرتے ہیں۔ گر خاشب بود، اگر وہ دل عاجزی کرنے والا ہے، اگر وہ دل انکساری کرنے والا ہے، اگر وہ دل میری محبت کو لیے ہوئے ہے، سمائے ہوئے ہے، اور میری محبت اس کے دل میں بسی ہوئی ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں عاجزی ہے تو بس ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کو مقبول بنا لیتے ہیں۔ گرچہ گفت لفظ نہ کھاتے قوت، اگرچہ زبانی لفظ کے اطلاق سے خاکساری نہ ٹپکے، یعنی اگرچہ اس کی زبان صحیح کلمات ادا نہ کرے لیکن دل میں حقیقت میں عاجزی ہے، تو ہم اس کے زبان کو دیکھ کر اس کو رد نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے دل کو دیکھ کر مقبول کر لیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دلوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ پھر آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، چند ازی الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواہم سوز بآ سوز ساز۔ بڑی پیاری بات بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ چند ازی الفاظ و ازمار و مجاز، یہ رنگ رنگی باتیں، یہ الفاظ اور یہ معمہ اور بناوٹ کی باتیں کہاں تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ بناوٹی باتیں، یہ بڑے بڑے الفاظ اور یہ اونچی اونچی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سب کہاں؟ سوز خام سوز بقا سوز ساز۔ تو زبانی گفتگو کو چھوڑ، تو زبانی گفتگو کی بجائے دل کا سوز چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ زبانی گفتگو اور زبانی فصاحت و بلاغت کو نہیں چاہتا، میں دل کے سوز کو چاہتا ہوں۔ دل کے سوز سے مراد کیا ہے؟ میں دل کی تڑپ کو چاہتا ہوں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے مکمل کلام فرما دیا کہ میں جو چاہتا ہوں، اللہ جو چاہتا ہے وہ دل کے سوز کو چاہتا ہے۔ اور دل کا سوز کیا ہے؟ کہ بندے کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو، بندے کے دل میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ مجھ پر فرما دے، بندے کے دل میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آخرت کو سنوار دے، میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے جو ہے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے اور مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ جس بندے کے دل میں یہ تمام باتیں سمائی ہوئی ہوتی ہے تو اسی کا نام سوز ہے، اسی کا نام تڑپ ہے، اور اللہ کو سوز چاہتا ہے۔ اللہ سوز چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ دل میں یہ سوچنا کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری جو ہے تو بڑی تعریفیں کریں، حمد و ثنا کریں، لوگ ہمارے آگے پیچھے رہیں۔ اللہ اس کو نہیں چاہتا۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ سوز خواہم سوز بآ سوز ساز، کہ بجائے زبانی گفتگو کے دل کا سوز چاہتا ہوں، تو دل کا سوز تم سوز کے ساتھ موافقت کرو، مطلب کہ تم اپنے اندر تڑپ پیدا کرو۔ سوز ساز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، ایسی تڑپ ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو، اللہ کی محبت کی تڑپ تمہارے دل میں ہو۔ تو جب اللہ کی محبت کی تڑپ تمہارے دل میں ہوگی تو تم اپنی زبان سے نہیں بھی اس کی تعریف کر پائے، تم اپنی زبان سے اس کی حمد و ثنا نہیں بھی کر پاتے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے یہ زبانی کلمات کو دیکھ کے تم کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ تمہارے دل کی تڑپ کو دیکھ کے تمہیں مقبول فرمائے گا۔ آتش از عشق درجہ برفروز، سر بسر فکر و عبارت را بسوز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عشق کی ایک آگ اپنی جان میں روشن کرو، عشق کی ایک آگ اپنی جان میں روشن کرو، جان سے مراد دل میں، یعنی محبت الہی کی آگ اپنے دل میں روشن کرو۔ آتش از عشق درجہ برفروز، سر بسر فکر و عبارت را بسوز۔ یہ فکر عبارت یعنی الفاظات کو کیسے ادا کرنا، اچھے سے ادا کرنا، بنا کر ادا کرنا، تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا پڑھا لکھا شخص ہے، کتنے اچھے الفاظات میں بیان کرتا ہے، کتنے اچھے الفاظات میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو یہ عبارت کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہی پیغام دے رہا ہے کہ سر بسر فکر و عبارت را بسوز، یہ فکر عبارت اور عبارت آرائی کو بالکل آگ لگا دو، یعنی یہ ختم کر دو کہ میرے الفاظ بڑے اونچے رہیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، میرے الفاظ بڑے فصیح و بلیغ ہوگے اور بڑے ہی جو ہے تو علمی الفاظ ہوگے اور بڑے ہی جو ہے تو اعلیٰ پیمانے کے الفاظ ہوگے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس فکر کو جدا کر دو، اس فکر کو ختم کر دو، آتش از عشق در جاں برفروز، بلکہ عشق کی آگ اپنے دل میں لگا لو، سمجھنا اللہ اب تم کو مقبول فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ یا آداب دانا دیگرند سوختہ جاں و دردہ دیگرند۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو، اس فقیر کو جو ہے تو روک دیا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اس کو ناراض کر رہے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ یا آداب دانا دیگرند، اے موسیٰ علیہ السلام آداب کے جاننے والے اور ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آداب کے جاننے والے وہ اور ہیں، سوختہ جان و دردہ دیگرند، اور جن کی جان اور روح جل چکی ہے یہ لوگ اور ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو آداب کو جانتے ہیں، وہ آداب کو جان کر بڑے ہی ادبانہ کلمات جو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں، تو یہ لوگ اور ہیں۔ اور یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ ان کا دل اللہ کی محبت کی آگ سے ایسا جل گیا کہ انہیں قواعد، قوانین اور آداب کی پرواہ نہ رہی، یہ اللہ کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ جو زبان پر آیا جو ہے تو انہوں نے نکال دیا، اور اللہ نے اس کو مقبول بھی فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عشق الہی کی آگ روشن تھی، تو عشق الہی کی آگ نے ان کے کلمات بے ادبی کو بھی درکنار کر کے عشق الہی کی آگ نے ان کو مقبول بنا دیا۔ اور آداب داں جو لوگ ہوتے ہیں، تو آداب داں سے مراد جو ہیں تو وہ کاملین عارفین، جو اس مقام پہ پہنچ کر جو ہے تو شان الہی بیان کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور سوختہ جان سے یہاں پر مراد کون ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گئے، ان کے دل پر اللہ کی محبت کے اثرات ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں تو ان کو یہ کیسے پتہ ہوگا کہ ہمارے زبان پہ کیا ہے؟ اب ان کے دل میں چونکہ عشق الہی کی آگ روشن ہے، بس اس آگ نے ان کو اللہ کا مقبول بنایا۔ عاشقرا ہر نفس سوز دنیا است، بردہ ویرا خراج و عشر نیست۔ یہاں بڑی عمدہ بات بیان فرماتے ہیں، عاشقوں کو چونکہ ہر لمحہ آتش عشق میں جلنا قسمت میں لکھا ہے۔ جو لوگ عاشق ہوتے ہیں اللہ کے، تو وہ ہر لمحہ عشق الہی کی آگ میں جلا کرتے ہیں، اور جب وہ عشق الہی کی آگ میں جل رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جو چیز جل جائے تو آپ وہاں پہ قاعدے قانون اور پابندی لگاؤں گے۔ مثال ارشاد فرماتے ہیں بردہ ویرا خراج و عشر نیست۔ ٹیکس سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ٹیکس کہاں لیا جاتا ہے؟ جہاں پر مکانات آباد ہے، جہاں پر لوگ رہتے ہیں، جہاں پر کھیتیاں ہیں، وہاں سے عشر لیا جاتا ہے۔ جس مکان اور لوگوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو خراج کہا جاتا ہے، اور کھیتیوں وغیرہ پر جو لیا جاتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو جہاں کھیتی ہوگی وہاں عشر ہوگا، جہاں مکانات ہوگے وہاں پر ٹیکس ہوگا۔ اب جو بستی ویران ہیں، کیا وہاں پر ٹیکس لیا جا سکتا ہے؟ وہاں پر ٹیکس مانگوں گے؟ وہاں ٹیکس ہی نہیں ہے، وہاں خراج ہی نہیں ہے، جہاں کھیتی نہیں وہاں پر عشر ہی نہیں۔ جب یہاں پر ان کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ نے سب کچھ جلا دیا، اب ان سے کہوں گے کہ آداب اختیار کرو، پابندی اختیار کرو، تو جب ان کے دل میں عشق الہی کے سوا اب کچھ بھی نہیں تو اب یہاں پر کیا ادب اور کیا پابندیاں؟ بس اسی وجہ سے جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب یہاں پر سب کچھ محبت الہی میں جل چکا، اب جب جلنے کے بعد ان سے کہوں گے پابندی اختیار کرو، فلاں کام کرو، ادب اختیار کرو، تو ادب کہاں ہوگا؟ پابندیاں کہاں ہوں گی جہاں کچھ موجود ہوگا؟ یہاں تو عشق الہی نے سب کچھ جلا دیا، اب یہاں کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سمجھائی کہ اے موسیٰ، وہ جو فقیر تھا وہ اس قسم کا فقیر ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ نے سب کچھ جلا دیا، اب وہاں پر پابندی آداب
سب اٹھا لی گئی، بس وہ جس الفاظ میں اللہ کو یاد کرے اللہ مقبول فرماتا ہے۔ گر خطا گوید اورا خاتمہ کو، گر خطا گوید اورا خاتمہ کو، گر شود پرخوش شہید آرام شو۔ بڑی عمدہ بات جو ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں بیان فرمائی، گر خطا گوید اورا خاتمہ کو۔ اے موسیٰ، اگر کوئی ہمارا عاشق ہے، اگر کسی کے دل میں ہماری محبت کی آگ روشن ہے، اگر وہ عاشق کوئی غلط بات کہہ بھی دے تو اس کو خطا کار نہ کہو۔ اللہ نے مکمل بیان فرما دیا کہ جو میرا عاشق ہے اگر وہ کوئی غلط بات کہہ بھی دیتا ہے تو تم اس کو غلط مت کہو۔ گر شود پرخون شہید آرام شو، جیسا کہ اگر شہید خون آلود ہو تو اس کو مت دھو۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غسل دینے کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جائے اور اس کا خون اس کے بدن پہ لگا ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی حالت میں دفن کیا جاتا ہے۔ اب اس حالت میں کیوں دفن کیا جاتا؟ خون تو ناپاک ہے، نجس ہے، خون نجس ہے، اور خون کو پاک کرنے والی چیز پانی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو اس کا خون اس پانی سے بھی زیادہ پاک ہو گیا، اس کا خون اس پانی سے بھی زیادہ پاک ہو گیا، تو اس خون کی حالت میں ہی اسے دفن کرنے کا حکم ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، سمجھے آپ اس کو؟ اگر کوئی اللہ کا عاشق خطا کر جائے، کوئی غلط بات کہہ دے تو تم اس کو خطا کار مت کہو، کیونکہ دیکھیے حکم ہے اگر شہید خون آلود ہو، اگر شہید خون میں بھر جائے تو وہ خون کو دھویا نہیں جاتا اور نہ اسے غسل دیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ خون شہیداں، خون شہیداں زے آپ اولا ترست، ای خطا اثر ثواب اولا ترست۔ اب وہ شہید کا خون کیوں نہیں دھویا جاتا جبکہ خون نجاست ہے؟ اگر خون لگ جائے، اگر کوئی حالت وضو میں ہو اور خون نکل جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون لگ جائے تو اس کو دھو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، تو پانی سے خون کو صاف کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو پانی طاہر و مطہر ہے اور خون نجس ہے، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس کا سارا بدن خون آلود ہے، لیکن پھر بھی اس کو اسی طرح بغیر غسل دیے دفن کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنا اس کے خون کو پانی سے زیادہ اس نے پاک کر دیا، پانی سے زیادہ اس کو پاک کر دیا۔ تو اسی طرح جب دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے تو اس کے زبان پہ جو کلمات آتے ہیں، اگر وہ کلمات اگر خطا کے بھی کلمات ہو تو ہزاروں صحیح کلمے سے بہتر ہوا کرتے ہیں۔ وہ خطا کے کلمے ہزاروں صحیح کلموں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کیوں بہتر ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ روشن تھی۔ اللہ کی راہ میں لڑنے نے اس خون کو پانی سے زیادہ پاک و مطہر بنا دیا، تو اسی طرح اس محبت الہی کی آگ نے اس کے زبان کے غلط کلمے کو صحیح کلموں سے بہتر بنا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ محبت الہی کا اثر ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کی محبت ہے، جب وہ دل میں سما گئی، اگر زبان کچھ بھی کہہ جائے تو وہ خطا بھی ہوگی تو اب اسے خطا نہ کہو، بلکہ وہ خطا صحیح ہزاروں صحیح باتوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری بڑی عمدہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بیان فرمائی، در درون کعبہ رسم قبلہ نیست، چے غم ار غواز را پا چیلا نیست۔ بڑی عمدہ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی جو مقدار ہے 4 دیواری، جو لوگ اس کے باہر ہیں تو نماز پڑھیں گے تو اپنا چہرہ کہاں کریں گے؟ خانہ کعبہ کے جانب، چاہے وہ
خانہ کعبہ کے ادھر سائڈ ہو یا ادھر ہو، کسی بھی مقام پر ہو، تو اس کا چہرہ کعبے کی جانب کرنا یہ فرض ہے. اگر چہرہ نہیں کرا تو نماز نہیں ہوگی. تو خانہ کعبہ کے باہر، چاہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہو یا خانہ کعبہ سے سینکڑوں میل دور ہو، کسی بھی ملک میں ہو، تو خانہ کعبہ کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھنا اس پر فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر داخل ہو جائے، اب وہ چہرہ کیا کرے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. خانہ کعبہ کے باہر ہے تو اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی جانب ہونا یہ فرض ہے. لیکن کوئی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے، چار دیواری کے اندر داخل ہو جائے، اب اس کو نماز پڑھنا ہے تو چہرہ کہاں کرے گا؟ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ جہاں بھی چہرہ کرے اس کی نماز ہوگی. خانہ کعبہ کے اندر وہ جہاں چہرہ کر کے نماز پڑھے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ دائیں چہرہ کرے چاہے بائیں چہرہ کرے، جس جانب چہرہ کرے اس کی نماز ہوگی. تو یہ نقطہ سمجھنے کی چیز ہے. تو جو لوگ اللہ سے دور ہے ان کے لیے پابندیاں ہیں، جنہوں نے اللہ کا قرب ہی نہیں پایا ان کے لیے پابندیاں ہیں. جو اللہ کے قرب سے آراستہ ہو گئے اب ان کے لیے کیا پابندی؟ وہ جو زبان سے نکال دے وہ سب درست ہے. جس طرح خانہ کعبہ میں گیا جہاں چہرہ کیا نماز، تو اسی طرح یہ اللہ کے قرب میں پہنچ گئے، ان کی محبت الہی سے ان کا دل روشن ہو گیا، تو اب وہ جو کرے وہ صحیح ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرب الہی سے آراستہ ہو گئے. اسی طرح انسان چپل اور جوتے کب پہنتا ہے؟ جب زمین پہ چلتا ہے. بھئی زمین پہ چلے گا، کوئی نجاست نہ لگے، کوئی کانٹا نہ چبھے، کوئی جو ہے تو ضرر دینے والی چیز اس کے قدموں کو ضرر نہ دے، تو جوتا اور چپل پہنے گا. لیکن اگر کوئی دریا کے گہرائی میں تیر رہا ہو تو کیا اس کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے؟ دریا کی گہرائی میں جوتے اور چپل کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح جس کو اللہ کا قرب مل جائے اور جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ روشن ہو جائے، اب اسے قاعدے، قوانین، آداب کی کوئی ضرورت نہیں. جو چیز وہ کرے سب درست ہو جائے گا. اب اس کو تھوڑی ضرورت ہے. یہ مثالیں بڑی اہم مثالیں ہیں. یہ میری اپنی مثالیں نہیں، بلکہ علامہ رومی نے بیان کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا کہ دریا میں تیرنے والے کو جوتے کی ضرورت تھوڑی ہے، خانہ کعبہ کے اندر موجود شخص کو سمت متعین کی ضرورت تھوڑی ہے. تو یہ سب اللہ کے قرب میں جا چکے ہیں، اور جب اللہ کے قرب میں گئے تو اب ان سے کہوں گے کہ ادب اختیار کرو، اب ان سے کہوں گے کہ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، بلکہ اب جو یہ کرے وہ قاعدہ قانون بنتا ہے، اور جس انداز سے یہ کرے اللہ اس کو مقبول فرماتا ہے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ملت عشق از ہما دین دیہاں جداست عاشقارا مذہب ملت خداست. یہ بڑی عمدہ بات، پورے مدے کی لب لباب. ملت عشق از ہما دیہاں جداست، عشق کا مذہب تمام دینوں سے الگ ہے. مذہب عشق جو ہے وہ تمام دینوں سے الگ ہے. عاشقارا مذہب و ملت خداست، اور عاشقوں کا مذہب اور ملت سب کچھ خدا ہوتا ہے. یعنی عاشق کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوتا. تو جب ان کا سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگ بڑے بڑے جو کام کرتے ہیں ہر چیز اللہ کو پانے کے لیے. اب ان کو خود اللہ کا قرب مل گیا. اب جب ان کو خود اللہ کا قرب مل گیا تو سارے دینوں سے جدا اب ان کا دین ہو گیا. اب ان کا دین کیا ہے؟ یہ جو کہہ دے آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے، جو کرے آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کا دین اور مذہب جدا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تمام کلمات فرمائے، باتیں فرمائیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، معاملہ یہ ہے کہ وہ جو فقیر تھا، اس فقیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے دل میں میری محبت کی آگ روشن ہے، اور اب اس کی خطا کو کوئی خطا نہ کی. بعد ازا در سر موسیٰ حق نہوفت، راز ہے کا نمی آیت بگوفت. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسے ایسے راز مضمر کیے جو دائرۂ بیان میں نہیں آ سکتے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے سے راز و نیاز کی باتیں بیان فرمائیں کہ جو بیان ہم نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بڑے بڑے راز کی بات بیان فرمائی. بر دل موسیٰ سخنہا ریختن دیدن و گفتن بہم آمیختن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت سی باتیں القا کی گئی، یعنی اللہ نے بہت سی باتیں ان کے دل میں اتار دی کہ یہ راز و نیاز کی کیا باتیں ہوا کرتی ہے. مشاہدہ اور گفتگو کو ایک کر دیا گیا، یعنی مشاہدہ اور گفتگو کے ایک کر دیا گیا مطلب کہ جو چیزیں اللہ ان کے دل میں اتارتا تھا، تو جس طرح انسان کسی چیز کو دیکھ کر جو ہے سمجھتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام راز و نیاز کی باتوں کو جو اللہ ان کے دل میں اتارتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر یقین فرماتے تھے. یعنی بڑی راز و نیاز کی باتیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بعد ازا گر شرح گویم اب لہیست ذاکے شرعی وارہ آگہیست. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں تشریح کروں، علامہ رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں تشریح کروں کہ وہ اسرار کیا تھے، وہ راز کی باتیں کیا تھی، وہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اور جو باتیں بیان فرمائی وہ کیا تھی، اگر میں یہ بیان کروں تو یہ بیوقوفی ہوگی، یہ بیوقوفی ہوگی، کیونکہ عشق کی باتوں کو چھپایا جاتا ہے. اگر اس کو نہ چھپایا جائے تو دنیا میں فتنے فساد برپا ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ بیوقوفی ہوگی، اس لیے کہ اس کی شرح و ادراک کے حد سے باہر ہے. اگر میں اس کو بیان کروں تو کسی کی عقل اس کو سمجھ نہیں پائے گی، تو اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا، اس کو خاموش رہ کر کے جو ہے تو اس کو پنہا رکھتا ہوں، پوشیدہ رکھتا ہوں. تو آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاقبت دریافت پورا بدی گفت مزدہ دہ کے دستوری رسید. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ساری راز و نیاز کی باتیں بیان فرما دی، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ میرا بندہ خاص تھا جو جنگل میں چلا گیا. تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاقبت دریافت پورا و بدید، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے اور اس کو پا لیا. اس بندہ خدا کو، اس فقیر کو موسیٰ علیہ السلام نے پا لیا، دیکھ لیا. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا گفت مزدہ دہ کے دستوری رسید، اور اسے دیکھتے ہی فرمایا خوشخبری ہو. اس فقیر سے کہا کہ خوشخبری ہو، تمہارے اسی مناجات کرنے کی اجازت پہنچ گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری اسی طرح کی مناجات اللہ کو پسند ہے، یہ اجازت مل گئی تم کو. اب تم انہی الفاظات سے اللہ کو جتنا چاہو یاد کرو، اللہ تمہیں اپنا مقبول بناتا رہے. ہیج آداب و تربیت مجو ہرچ میخواہ دل تنگت بگو. موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے کہا کہ اپنی دعا میں، اپنی مناجات میں کسی قسم کے آداب اور تربیت کا لحاظ نہ رکھو. اب موسیٰ علیہ السلام پہلے کیا کہا تھا کہ کیا باتیں بیان کرتے ہو، تم مسلمان ہوتے ہی کافر ہو گئے، لیکن اب جب اللہ نے سارے راز و نیاز اب کھول دیا تو اب موسیٰ علیہ السلام اسے کوئی ارشاد فرماتے، اجازت دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ہیج آداب و تربیت مجو. اب تم کو اپنی دعا میں، اپنی مناجات میں کسی قسم کے آداب اور تربیت کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہرچے میخواہ دل تنگت بگو، جو کچھ تمہارے دل میں آتا ہے، تمہارا دل تنگ جو کچھ چاہے وہ اس کی بارگاہ میں بولتے جاؤ، اللہ تمہیں مقبول کرتا رہے. کفر تو دینست و دینت نور جا. اب یہاں بڑی عمدہ بات بیان فرمائیں. کفر تو دینست و دین تو نور جا ایمنی وستو جہان در اما. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے کیا کہا تھا کہ تمہارے کفریہ کلمات سے پوری دنیا میں ایک آگ روشن ہو گئی، تم نے پوری دنیا کو برباد کر دیا، اور تم مسلمان ہوتے ہی کافر ہو گئے. یہ بے ادبانہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں بولتے ہو. اور اب موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفر تو دینست، تیرا کلام جو بظاہر موجب کفر ہے،
تیرا یہ کلام، یہ جو تو بد کلامی کیا کرتا تھا، بے ادبانہ کلام، تو جو تیرا یہ جو بے ادبانہ کلام ہے حقیقت میں یہی دین ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا دین دیکھنا چاہتے ہو تو حقیقت میں دین کیا ہے؟ تیرا کلام جو بظاہر موجب کفر ہے، ظاہر میں تو کفر نظر آتا ہے، کوئی سنے گا تو کہے گا یہ کافر ہے، لیکن حقیقت میں یہی دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں لوگ تیری زبان کو دیکھ کر تجھ پر کفر کے فتوے لگائیں گے، لیکن حقیقت میں ہم اب تیرا دل دیکھتے ہیں، تیرے دل میں اللہ کی محبت کی آگ روشن ہے، وہ آگ نے تجھے اصل دیندار بنا دیا۔ اصل دیندار محبت الہی کی آگ بنایا کرتی ہے۔ کفر تو دین است وہ دینت نور جا، تیرا کلام یہ حقیقت میں دین ہے۔ اور تیرا دین کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اور تیرا دین دل کی روشنی ہے، اور دل کی روشنی کیا تھی؟ وہ اللہ کی محبت کی آگ تھی، اللہ کی محبت کی تڑپ تھی۔ تو اس کا یہ بے ادبانہ کلام حقیقت میں دین بنا، اور اس کا وہ دین اس کا نور دل بنا، یعنی اس کے جو کلام کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول جس چیز نے بنا دیا، وہ اللہ کے متعلق جو تڑپ اس کے دل میں تھی، اس تڑپ نے اس بے ادبی کے کلام کو بھی مقبول بارگاہ الہی کیا۔ اے منی وستو جہانے در اما، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو خود بھی امن میں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مجدہ اس کو سنایا، تو خود بھی امن میں ہے، وستو جہانے در اما، اور تیری بدولت ایک جہاں بھی امن میں ہے، یعنی تو بھی امن میں ہے اور ایک پورا جہاں بھی تیری وجہ سے امن میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے مکمل بات یہ ظاہر ہوئی کہ کلمات کو نہیں دیکھا جاتا، دل کی روشنی کو دیکھا جاتا ہے، دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، دل کی حیات کو دیکھا جاتا ہے، دل کی تجلی کو دیکھا جاتا ہے۔ غرض کے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تمام باتیں بیان کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پا لیا، اور اس کو پانے کے بعد جو ہے تو اس کو مجدہ سنا دیا اور کہا کہ یہی تیرا دین ہے اور تم اس پہ قائم رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی بڑی اہمیت ہے اور حسن نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے، نیت اگر درست ہو جائے تو نیت کا معاملہ ایسا ہے، حدیث پاک میں ہے، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ نامہ اعمال، فرشتے جو ہیں نامہ اعمال لے کے پہنچیں گے، تو فرشتے ارشاد عرض کریں گے اے رب ذوالجلال، یہ بندے کا نامہ اعمال ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اور اس میں بڑے بڑے نیک کام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اسے پھینک دو، اسے پھینک دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے رب ذوالجلال، ہم نے دیکھا کہ اس بندے نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو ہم نے اس میں لکھا، ہم نے دیکھا کہ اس بندے نے کھڑے رہ کے نمازیں پڑھی تو ہم نے لکھا، ہم نے دیکھا کہ اس بندے نے زکوٰۃ دی تھی تو ہم نے لکھا، اس بندے نے بڑے بڑے نیک کام کیے تھے ہم نے لکھا، اور اے رب ذوالجلال تو فرماتا ہے کہ پھینک دو۔ پھر فرشتوں کی دوسری جماعت حاضر ہوگی نامہ اعمال لے کر، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں حج لکھو۔ تو فرشتے عرض کریں گے مولا اس نے کبھی حج ہی نہیں کیا تو ہم حج کیسے لکھیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ لکھو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ جو عمل لکھنے والے فرشتے نا وہ عرض کریں گے مولا اس نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی، ہم زکوٰۃ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں لکھ دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے مولا ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو نیکیاں کرتے ہوئے، ہم لکھے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جس کو تم نے حج کرتے ہوئے دیکھا، زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا اور بڑے بڑے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا، تو نیکیاں تو انہوں نے بہت کی لیکن ان کی نیت درست نہ تھی، اس نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے حج کو بھی رد کر دیا، ان کے
جہاد کو بھی رد کر دیا، ان کی زکات کو بھی رد کر دیا، اور بڑی بڑی نیکیوں کو رد کر دیا. اور جن لوگوں کو تم نے دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے حج کیا، لیکن وہ اپنے گھر میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ سوچا کرتے تھے کہ میرا رب کبھی ان کو حج پر پہنچا دے. تو ان کی نیت حج کی تھی، تو انہوں نے حج تو نہ کیا، ان کی نیت نے ان کو حاجی بنا دیا. اور جو لوگ زکات دینے کے لائق نہ تھے، لیکن وہ سوچا کرتے تھے کہ میرے رب کا کرم ہوگا، میں بھی زکات دوں گا، تو انہوں نے زندگی میں زکات نہ دی، لیکن ان کے دل میں نیت درست تھی. اس نیت نے ان کے نامہ اعمال میں زکات کا ثواب لکھ دیا. اور جو بڑے بڑے نیکیوں کا ثواب جو ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تو صرف اس نے نیت کی وجہ سے. تو پتہ کیا چلا کہ بندہ کوئی عمل کرے اور نیت درست نہ ہو تو وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے، اور بندہ کوئی عمل نہ بھی کرے اور نیت سچی ہو تو جو عمل نہ بھی کرے اس کا بھی ثواب دے دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے. کریمہ کار سازا بند نواز العالمین رب قدیر رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں کی توسط سے رب قدیر تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہیں صغائر و کبائر کو بخش دے، معاف فرما. سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سب کے گھروں میں کام کاروبار میں علم میں عمل میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرما. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے رب قدیر ہم گناہ گاروں کے دلوں میں رب قدیر اپنی سچی پکی محبت عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے اندھیرے دلوں میں رب قدیر اپنی محبت کی روشنی عطا فرما. تاجدار کائنات اسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما. اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما. اپنے محبوبین کے نقش قدم پہ گامزن فرما. رب ذوالجلال ہمارے عقائد کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. رب قدیر سب کی دلی مقاصد کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما. رب قدیر جو بندے بھی تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے ہوئے تھے، رب ذوالجلال سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. رب ذوالجلال سب کو خیر و عافیت عطا فرما، سب کو آخرت کی بھلائی عطا فرما، سب کو دنیا کی بھلائی عطا فرما. رب ذوالجلال ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. رب ذوالجلال سب پر رحم و کرم عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.